أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی کی روایت سے پہلے گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الضحیٰ اور عید الفطر کی نماز میں سورت قاف اور سورت اقتربت الساعہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح بڑی بڑی محفلوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، کیونکہ اس میں وعد وعید کا، ابتدائے آفرینش اور دوبارہ زندگی کا، ساتھ ہی توحید اور اثبات رسالت وغیرہ اہم مقاصد اسلامیہ کا ذکر ہے۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ۔ اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ۔ اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ۔ اور کو ایسے حالات سابقین پہنچ چکے ہیں جن میں عبرت ہے۔ حِکْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ۔ اور کامل دانائی کی کتاب بھی، لیکن ڈرانا ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اللہ تعالی قیامت کے قرب کی اور دنیا کے خاتمہ کی اطلاع دیتا ہے، جیسے اور آیت میں ہے، آیت اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ کا امر آ چکا، اب تو اس کی طلب کی جلدی چھوڑ دو۔ اور فرمایا، آیت اقترب للناس حسابہم۔ لوگوں کے حساب کے وقت ان کے سروں پر آ پہنچا، اور وہ اب تک غفلت میں ہیں۔ اس مضمون کی حدیثیں بھی بہت سی ہیں۔ بازار میں ہے، حضرت انس فرماتے ہیں، سورج کے ڈوبنے کے وقت جبکہ وہ تھوڑا سا ہی باقی رہ گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو خطبہ دیا، جس میں فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا کے گزرے ہوئے حصے میں اور باقی ماندہ حصے میں وہی نسبت ہے جو اس دن کے گزرے ہوئے اور باقی بچے ہوئے حصے میں ہے۔ اس حدیث کے راویوں میں حضرت خلف بن موسیٰ کو امام ابن حبان ثقہ راویوں میں گنتے تو ہیں، لیکن فرماتے ہیں کبھی کبھی خطا بھی کر جاتے تھے۔ دوسری روایت جو اس کی تقویت بلکہ تفسیر بھی کرتی ہے، وہ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت سے ہے کہ عصر کے بعد جبکہ سورج بالکل غروب کے قریب ہو چکا تھا،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری عمریں گزشتہ لوگوں کی عمروں کے مقابلہ میں اتنی ہی ہیں جتنا یہ باقی کا دن گزرے ہوئے دن کے مقابلہ میں ہے۔ مسند کی اور حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کلمہ کی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح مبعوث کیے گئے ہیں، اور روایت میں اتنی زیادتی ہے کہ قریب تھا وہ مجھ سے آگے بڑھ جائے۔ ولید بن عبد المالک کے پاس جب حضرت ابو ہریرہ پہنچے تو اس نے قیامت کے بارے میں حدیث کا سوال کیا، جس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ تم اور قیامت قربت میں ان دونوں انگلیوں کی طرح ہو۔ اس کی شہادت اس حدیث سے ہو سکتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک نام حاشر آیا ہے، اور حاشر وہ ہے جس کے قدموں پر لوگوں کا حشر ہو۔ حضرت بہز کی روایت سے مروی ہے کہ حضرت عتبہ بن غزوان نے اپنے خطبہ میں فرمایا اور کبھی کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ سناتے ہوئے اللہ تعالی کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا دنیا کے خاتمہ کا اعلان ہو چکا، یہ پیٹھ پھیرے بھاگے جا رہی ہے، اور جس طرح برتن کا کھانا کھا لیا جائے اور کناروں میں کچھ باقی لگا لپٹا رہ جائے، اسی طرح دنیا کی عمر کا کل حصہ نکل چکا، صرف برائے نام باقی رہ گیا ہے۔ تم یہاں سے ایسے جہان کی طرف جانے والے ہو جسے فنا نہیں، پس تم سے جو ہو سکے بھلائیاں اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ سنو، ہم سے ذکر کیا گیا ہے کہ جہنم کے کنارے سے ایک پتھر پھینکا جائے گا جو برابر 70 سال تک نیچے کی طرف جاتا رہے گا لیکن تلے تک نہ پہنچے گا۔ اللہ کی قسم، جہنم کا یہ گہرا گڑھا انسانوں سے پر ہونے والا ہے، تم اس پر تعجب نہ کرو۔ ہم نے یہ بھی ذکر سنا ہے کہ جنت کی چوکھٹ کی 2 لکڑیوں کے درمیان 40 سال کا راستہ ہے، اور وہ بھی ایک دن اس حالت پر ہوگی کہ بھیڑ بھاڑ نظر آئے گی۔ مسلم ابو عبد الرحمن سلامی فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ہمراہ مدائن گیا اور بستی سے 3 میل کے فاصلے پر ہم ٹھہرے۔ جمعہ کے لیے میں بھی اپنے والد کے ہمراہ گیا۔ حضرت حذیفہ خطیب تھے، آپ نے اپنے خطبے میں فرمایا لوگو سنو، اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ بے شک قیامت قریب آ چکی ہے، بے شک چاند پھٹ گیا ہے، بے شک دنیا جدائی کا الارم بجا چکی ہے۔ آج کا دن
کوشش اور تیاری کا ہے۔ کل تو دوڑ بھاگ کر کے آگے بڑھ جانے کا دن ہوگا۔ میں نے اپنے باپ سے دریافت کیا کہ کیا کل دوڑ ہوگی جس میں آگے نکلنا ہوگا؟ میرے باپ نے مجھ سے فرمایا، تم نادان ہو، یہاں مراد نیک اعمال میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا ہے۔ دوسرے جمعہ کو جب ہم آئے تو بھی حضرت حذیفہ کو اسی کے قریب فرماتے ہوئے سنا۔ اس کے آخر میں یہ بھی فرمایا کہ غایت آگ ہے اور سابق وہ ہے جو جنت میں پہلے پہنچ گیا۔ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کا ذکر ہے، جیسے کہ متواتر احادیث میں صحت کے ساتھ مروی ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ پانچوں چیزیں ردم، دھواں، لزام، بتشاہ اور چاند کا پھٹنا یہ سب گزر چکا ہے۔ اس بارے کی حدیثیں سنیے۔ مسند احمد میں ہے کہ اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزہ طلب کیا، جس پر 2 مرتبہ چاند شق ہو گیا، جس کا ذکر ان دونوں آیتوں میں ہے۔ بخاری میں ہے کہ انہیں چاند کے 2 ٹکڑے دکھا دیے، ایک حرا کے اس طرف، ایک اس طرف۔ مسند میں ہے ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پر، دوسرا دوسرے پہاڑ پر۔ اسے دیکھ کر بھی جس کی قسمت میں ایمان نہ تھا بول پڑے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ لیکن سمجھداروں نے کہا کہ اگر مان لیا جائے کہ ہم پر جادو کر دیا ہے تو تمام دنیا کے لوگوں پر تو نہیں کر سکتا۔ اور روایت میں ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے، اور روایتیں بھی بہت سی ہیں۔ ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں چاند گرہن ہوا۔ کافر کہنے لگے چاند پر جادو ہوا ہے۔ اس پر یہ آیتیں مستمر تک اتریں۔ ابن عمر فرماتے ہیں جب چاند پھٹا اور اس کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک پہاڑ کے پیچھے اور ایک آگے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہ۔ مسلم اور ترمذی وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں سب لوگوں نے اسے بخوبی دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو یاد رکھنا اور گواہ رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم سب منع میں تھے، اور روایت میں ہے کہ مکہ میں تھے۔ ابو داود طیالسی میں ہے کہ کفار نے یہ دیکھ کر کہا، یہ ابن ابی کبشاہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو ہے۔ لیکن ان کے سمجھداروں نے کہا، مان لو ہم پر جادو کیا ہے،
لیکن ساری دنیا پر تو نہیں کر سکتا۔ اب جو لوگ سفر سے آئیں ان سے دریافت کرنا کہ کیا انہوں نے بھی اس رات کو چاند کو 2 ٹکڑے دیکھا تھا؟ چنانچہ وہ آئے، ان سے پوچھا، انہوں نے بھی تصدیق کی کہ ہاں فلاں شب ہم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ کفار کے مجمع نے یہ طے کیا تھا کہ اگر باہر کے لوگ آ کر یہی کہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی میں کوئی شک نہیں۔ اب جو باہر سے آیا، جب کبھی آیا، جس طرف سے آیا، ہر ایک نے اس کی شہادت دی کہ ہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اسی کا بیان اس آیت میں ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، پہاڑ چاند کے 2 ٹکڑوں کے درمیان دکھائی دیتا تھا، اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصاً حضرت صدیق سے فرمایا کہ اے ابو بکر تم گواہ رہنا، اور مشرکین نے اس زبردست معجزے کو بھی جادو کہہ کر ٹال دیا۔ اسی کا ذکر اس آیت میں ہے کہ جب یہ دلیل، حجت اور برہان دیکھتے ہیں، سہل انکاری سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، اور مانتے ہیں، بلکہ حق کو جھٹلا کر احکام نبوی کے خلاف اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اپنی جہالت اور کم عقلی سے باز نہیں آتے۔ ہر امر مستقر ہے، یعنی خیر خیر والوں کے ساتھ اور شر شر والوں کے ساتھ، اور یہ بھی معنی ہے کہ قیامت کے دن ہر امر واقع ہونے والا ہے۔ اگلے لوگوں کے وہ واقعات جو دل کو ہلا دینے والے اور اپنے اندر کامل عبرت رکھنے والے ہیں، ان کے پاس آ چکے ہیں۔ ان کی تکذیب کے سلسلہ میں ان پر جو بلائیں اتریں اور ان کے جو قصے ان تک پہنچے، وہ سراسر عبرت و نصیحت کے خزانے ہیں اور واعظ و ہدایت سے پر ہیں۔ اللہ تعالی جسے ہدایت کرے اور جسے گمراہ کرے، اس میں بھی اس کی حکمت بالغہ موجود ہے۔ ان پر شقاوت لکھی جا چکی ہے جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، انہیں کوئی ہدایت پر نہیں لا سکتا۔ جیسے فرمایا آیت قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اللہ تعالی کی دلیلیں ہر طرح کامل ہیں، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت پر لا کھڑا کرتا۔ اور جگہ ہے آیت وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ بے ایمانوں کو کسی معجزے نے اور کسی ڈرنے اور ڈر سنانے والے نے کوئی نفع نہ پہنچایا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ۔ تم بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کرو جس دن بلانے والا ان کو ایک ناخوش چیز کی طرف بلائے گا۔
خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر تو آنکھیں نیچی کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر اس بلانے والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے کافر کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے. فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِي إِلَىٰ شَيْءٍ نُكُرٍ. معجزات بھی بے اثر. ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان کافروں کو جنہیں معجزہ وغیرہ بھی کار آمد نہیں چھوڑ دو، ان سے منہ پھیر لو اور انہیں قیامت کے انتظار میں رہنے دو. اس دن انہیں حساب کی جگہ ٹھہرنے کے لیے ایک پکارنے والا پکارے گا جو ہولناک جگہ ہوگی جہاں بلائیں اور آفات ہوں گی. ان کے چہروں پر ذلت اور کمینگی برس رہی ہوگی. مارے ندامت کے آنکھیں نیچے کو جھکی ہوئی ہوں گی اور قبروں سے نکلیں گے پھر ٹڈی دل کی طرح یہ بھی انتشار و سرعت کے ساتھ میدان حساب کی طرف بھاگیں گے. پکارنے والے کی پکار پر کان ہوں گے اور تیز تیز چل رہے ہوں گے. نہ مخالفت کی تاب ہے نہ دیر لگانے کی طاقت. اس سخت ہولناکی کے سخت دن کو دیکھ کر کافر چیخ اٹھیں گے کہ یہ تو بڑا بھاری اور بے حد سخت دن ہے. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. اس سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے اور انہیں ڈانٹا بھی. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ بار الہ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں تو ان سے بدلہ لے. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. بس ہم نے زور کے مہ سے آسمان کے دہانے کھول دیے. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. زمین میں چشمے جاری کر دیے تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا. وحملناه على ذات ألواح ودسر. اور نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا. تجری بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی. یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم نے اس کو ایک عبرت بنا چھوڑا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. دیرینہ انداز کفر یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت سے پہلے امت نوح نے بھی اپنے نبی کو، جو ہمارے بندے حضرت نوح تھے، تکذیب کی، اسے مجنون کہا اور ہر طرح ڈانٹا ڈپٹا اور دھمکایا، صاف کہہ دیا تھا کہ اے نوح، اگر تم باز نہ رہے تو ہم تجھے پتھروں سے مار ڈالیں گے۔ ہمارے بندے اور رسول حضرت نوح نے ہمیں پکارا کہ پروردگار، میں ان کے مقابلہ میں محض ناتواں اور ضعیف ہوں، میں کسی طرح نہ اپنی ہستی کو سنبھال سکتا ہوں، نہ تیرے دین کی حفاظت کر سکتا ہوں، تو ہی میری مدد فرما اور مجھے غلبہ دے۔ ان کی یہ دعا قبول ہوتی ہے اور ان کی کافر قوم پر مشہور طوفان نوح بھیجا جاتا ہے۔ موسلا دھار بارش کے دروازے آسمان سے اور ابلتے ہوئے پانی کے چشمے زمین سے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جو پانی کی جگہ نہ تھی، مثلاً تنور وغیرہ، وہاں سے زمین پانی اگل دیتی ہے، ہر طرف پانی بھر جاتا ہے، نہ آسمان سے برسنا رکتا ہے، نہ زمین سے ابلنا تھمتا ہے، پس حد حکم تک پہنچ جاتا ہے، ہمیشہ پانی ابر سے برستا ہے، لیکن اس وقت آسمان سے پانی کے دروازے کھول دیے گئے تھے اور عذاب الہی پانی کی شکل میں برس رہا تھا، نہ اس سے پہلے کبھی اتنا پانی برسا، نہ اس کے بعد کبھی ایسا برسے۔ ادھر سے آسمان کی یہ رنگت، ادھر سے زمین کو حکم کہ پانی اگل دے، پس ریل پیل ہو گئی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آسمان کے دہانے کھول دیے گئے اور ان میں سے براہ راست پانی برسا۔ اس طوفان سے ہم نے اپنے بندے کو بچا لیا، انہیں کشتی پر سوار کر لیا جو تختوں میں کیلیں لگا کر بنائی گئی تھیں۔ دسر کے معنی کشتی کے دائیں بائیں طرف کا حصہ اور ابتدائی حصہ جس پر موج تھپیڑے مارتی ہے، اور اس کے جوڑے اور اس کی اصل کے بھی کیے گئے ہیں، وہ ہمارے حکم سے ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری حفاظت میں چل رہی تھی اور صحیح و سالم آر پار جا رہی تھی۔ حضرت نوح کی مدد تھی اور کفار سے یہ انتقام تھا، ہم نے اسے نشانی بنا کر چھوڑا، یعنی اس کشتی کو بطور عبرت کے باقی رکھا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں اس امت کے اوائل لوگوں نے بھی اسے دیکھا ہے، لیکن ظاہر معنی یہ ہیں کہ اس کشتی کے نمونے پر اور کشتیاں ہم نے بطور نشان کے دنیا میں قائم رکھیں، جیسے اور آیت میں ہے، آیت وَآیَاتُ اللَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، یعنی ان کے لیے نشانی ہے کہ ہم نے نسل آدم کو بھری ہوئی کشتی پر سوار کرایا، اور کشتی کے مانند اور بھی ایسی سواریاں دیں جن پر وہ سوار ہوں، اور جگہ ہے آیت
انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ، یعنی جب پانی نے طغیانی کی ہم نے تمہیں کشتی میں لے لیا تاکہ تمہارے لیے نصیحت و عبرت ہو اور یاد رکھنے والے کان اسے محفوظ رکھ سکیں۔ پس کوئی ہے جو ذکر و وعظ حاصل کرے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدکر پڑھایا ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس لفظ کی قراءت اسی طرح مروی ہے۔ حضرت اسود سے سوال ہوتا ہے کہ یہ لفظ دال سے ہے یا زال سے؟ فرمایا میں نے عبداللہ سے دال کے ساتھ سنا ہے، اور وہ فرماتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دال کے ساتھ سنا ہے۔ پھر فرماتا ہے میرا عذاب میرے ساتھ کفر کرنے اور میرے رسولوں کو جھوٹا کہنے اور میری نصیحت سے عبرت نہ حاصل کرنے والوں پر کیسا ہوا؟ میں نے کس طرح اپنے رسولوں کے دشمنوں سے بدلہ لیا اور کس طرح ان دشمنان دین حق کو نیست و نابود کر دیا۔ ہم نے قرآن کریم کے الفاظ اور معانی کو ہر اس شخص کے لیے آسان کر دیا جو اس سے نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ رکھے۔ جیسے فرمایا آیت کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یعنی ہم نے تیری طرف یہ مبارک کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں تدبر کریں، اور اس لیے کہ عقل مند لوگ یاد رکھ لیں۔ اور جگہ ہے آیت فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، یعنی ہم نے اسے تیری زبان پر اس لیے آسان کیا ہے کہ تو پرہیزگار لوگوں کو خوشی سنا دے اور جھگڑالو لوگوں کو ڈرا دے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں اس کی قراءت اور تلاوت اللہ تعالی نے آسان کر دی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اگر اللہ تعالی اس میں آسانی نہ رکھ دیتا تو مخلوق کی طاقت نہ تھی کہ اللہ عز و جل کے کلام کو پڑھ سکے۔ میں کہتا ہوں انہی آسانیوں میں سے ایک آسانی وہ ہے جو پہلے حدیث میں گزر چکی کہ یہ قرآن 7 قراءتوں پر نازل کیا گیا ہے۔ اس حدیث کے تمام طرق و الفاظ ہم نے پہلے جمع کر دیے ہیں، اب دوبارہ یہاں وارد کرنے کی ضرورت نہیں۔ بس اس قرآن کو بہت ہی سادہ کر دیا ہے۔ کوئی طالب علم جو اس الہی علم کو حاصل کرے اس کے لیے بالکل آسان ہے۔ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر۔ عاد نے بھی تکذیب کی تھی، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔
أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑے ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں۔ فكيف كان عذابي ونذر سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذری، کفار کی بدترین روایات۔ اللہ تعالی خبر دیتا ہے کہ قوم ہود نے بھی اللہ کے رسولوں کو جھوٹا کہا اور بالکل قوم نوح کی طرح سرکشی پر اتر آئے تو ان پر سخت ٹھنڈی مہلک ہوا بھیجی گئی۔ وہ دن ان کے لیے سراسر منحوس تھا، برابر ان پر ہوائیں چلتی رہیں اور انہیں تہو بالا کرتی رہیں، دنیوی اور اخروی عذاب میں گرفتار کر لیے گئے۔ ہوا کا جھونکا آتا، ان میں سے کسی کو اٹھا کر لے جاتا، یہاں تک کہ زمین والوں کی حد نظر سے وہ بالا ہو جاتا، پھر اسے زمین پر اوندھے منہ پھینک دیتا، سر کچل جاتا، بھیجا نکل پڑتا، سر الگ دھڑ الگ، ایسا معلوم ہوتا گویا کھجور کے درخت کے بن سرے ٹنڈ ہیں۔ دیکھو میرا عذاب کیسا ہوا، میں نے قرآن کو آسان کر دیا، جو چاہے نصیحت و عبرت حاصل کر لے۔ كذبت ثمود بالنذر سود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں، یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے۔ أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ نہیں، بلکہ جھوٹا خود پسند ہے۔ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ ان کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا خود پسند ہے۔ إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ اے صالح، ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا اور اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ تو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ہم پر عذاب کے لیے ایک چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ کذبت ثمود بالنذر، فریب نظر کے شکار لوگ سمودیوں نے رسول اللہ حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور تعجب کے طور پر محال سمجھ کر کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں میں سے ایک شخص کے تابع دار بن جائیں، آخر اس کی اتنی بڑی فضیلت کی کیا وجہ؟ پھر اس سے آگے بڑھے اور کہنے لگے ہم نہیں مان سکتے کہ ہم سب میں سے صرف اسی ایک پر اللہ کی باتیں نازل کی جائیں۔ پھر اس سے بھی قدم آگے بڑھایا اور نبی اللہ کو کھلے لفظوں میں جھوٹا اور پرلے سرے کا جھوٹا کہا، بطور ڈانٹ کے اللہ فرماتا ہے اب تو جو چاہو کہہ لو، لیکن کل کھل جائے گا کہ دراصل جھوٹا اور جھوٹ میں حد سے بڑھ جانے والا کون تھا۔ ان کی آزمائش کے لیے فتنہ بنا کر ہم ایک اونٹنی بھیجنے والے ہیں، چنانچہ ان لوگوں کی طلب کے موافق پتھر کی ایک سرخ چٹان میں سے ایک چکلے چوڑے اعضاء والی گابھن اونٹنی نکلی، اور اللہ تعالی نے اپنے نبی سے فرمایا کہ تم اب دیکھتے رہو کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے اور ان کی سختیوں پر صبر کرو، دنیا اور آخرت میں انجام کار غلبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا رہے گا۔ اب ان سے کہہ دیجئے کہ پانی پر ایک دن تو ان کا اختیار ہوگا اور ایک دن اس اونٹنی کا، جیسے اور آیت میں ہے، آیت قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، ہر باری موجود کی گئی ہے، یعنی جب اونٹنی نہ ہو تو پانی موجود ہے، اور جب اونٹنی ہو تو اس کا دودھ حاضر ہے۔ انہوں نے مل جل کر اپنے رفیق قدار بن سالف کو آواز دی، اور یہ بڑا ہی بدبخت تھا، جیسے اور آیت میں ہے، آیت اِذِ انبعث اشقاها، ان کا بدترین آدمی اٹھا، اس نے آ کر اسے پکڑا اور زخمی کیا، پھر تو ان کے کفر و تکذیب کا میں نے بھی پورا بدلہ لیا، اور جس طرح کھیتی کے کٹے ہوئے سوکھے پتے اڑ اڑ کر کافور ہو جاتے ہیں، انہیں بھی ہم نے بے نام و نشان کر دیا۔ خشک چارہ جس طرح جنگل میں اڑتا پھرتا ہے، اسی میں انہیں بھی برباد کر دیا، یا یہ مطلب ہے کہ عرب میں دستور تھا کہ اونٹنی کو خشک کانٹوں دار باڑے میں رکھ لیا کرتے تھے، جب اس باڑ کو روند دیا جائے اس وقت اس کی جیسی حالت ہو جاتی ہے، وہی حالت ان کی ہو گئی کہ ایک بھی نہ بچا نہ بچ سکا، جیسے مٹی دیوار سے جھڑ جاتی ہے اسی طرح ان کے بھی پر پرزے اکھڑ گئے۔ یہ سب اقوال مفسرین کے اس جملہ کی تفسیریں ہیں، لیکن اول قوی ہے، واللہ اعلم۔
كذبت قوم لوط بالنذر لوط کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا۔ إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر تو ہم نے ان پر کنکر بھری ہوا چلائی مگر لوط کے گھر والے کہ ہم نے ان کو پچھلی رات ہی سے بچا لیا۔ نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر اپنے فضل سے شکر کرنے والے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرا بھی دیا تھا مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ اور سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ اور ان پر صبح سویرے ہی اٹل عذاب آ نازل ہوا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ کذبت قوم لوط بالنذر، خلاف وضاع فطری کے مرتکب لوطیوں کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے رسولوں کا انکار کیا اور ان کی مخالفت کر کے کس مکروہ کام کو کیا جسے ان سے پہلے کسی نے نہ کیا تھا، یعنی اغلام بازی۔ اسی لیے ان کی ہلاکت کی صورت بھی ایسی ہی انوکھی ہوئی۔ اللہ تعالی کے حکم سے حضرت جبرائیل نے کئی بستیوں کو اٹھا کر آسمان کے قریب پہنچا کر اوندھی مار دیں اور ان پر آسمان سے ان کے نام کے پتھر برسائے، مگر لوط کے ماننے والوں کو سحر کے وقت یعنی رات کی آخری گھڑی میں بچا لیا۔ انہیں حکم دیا گیا کہ تم اس بستی سے چلے جاؤ۔ حضرت لوط پر ان کی قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہ لایا تھا، یہاں تک کہ خود حضرت لوط کی بیوی بھی کافرہ ہی تھی۔ قوم میں سے ایک بھی شخص کو ایمان نصیب نہ ہوا، پس عذاب الہی سے بھی کوئی نہ بچا۔ آپ کی بیوی بھی قوم کے ساتھ ہی ساتھ ہلاک ہوئی، صرف آپ اور آپ کی لڑکیاں اس نحوست سے بچا لیے گئے۔ شاکروں کو اللہ اسی برے اور آڑے وقت میں کام آتا ہے اور انہیں ان کی شکر گزاری کا پھل دیتا ہے۔ عذاب کے آنے سے پہلے حضرت لوط انہیں آگاہ کر چکے تھے، لیکن انہوں نے توجہ تک نہ کی، بلکہ شک و شبہ اور جھگڑا کیا اور ان کے مہمانوں کے بارے میں انہیں چکماہ دینا چاہا۔ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل وغیرہ فرشتے انسانی صورتوں میں حضرت لوط کے گھر مہمان بن کر آئے تھے۔ نہایت خوبصورت چہرے، پیاری پیاری شکلیں اور عنفوان شباب کی عمر۔ ادھر یہ رات کے وقت حضرت لوط کے گھر اترے، ان کی بیوی کافرہ تھی۔ قوم کو اطلاع دی کہ آج لوط کے ہاں مہمان آئے ہیں۔
ان لوگوں کو اغلام کی بد عادت تو تھی ہی، دوڑ بھاگ کر حضرت لوط کے مکان کو گھیر لیا۔ حضرت لوط نے دروازے بند کر لیے۔ انہوں نے ترکیبیں شروع کی کہ کس طرح مہمان ہاتھ لگیں۔ جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا شام کا وقت تھا۔ حضرت لوط انہیں سمجھا رہے تھے، ان سے کہہ رہے تھے کہ یہ میری بیٹیاں، یعنی جو تمہاری جو روئیں موجود ہیں، تم اس بد فعلی کو چھوڑو اور حلال چیز سے فائدہ اٹھاؤ۔ لیکن ان سرکشوں کا جواب تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں عورتوں کی چاہت نہیں، بلکہ ہمارا جو ارادہ ہے وہ آپ سے مخفی نہیں۔ تم ہمیں اپنے مہمان سونپ دو۔ جب اسی بحث و مباحثہ میں بہت وقت گزر چکا اور وہ لوگ مقابلہ پر تل گئے اور حضرت لوط بے حد زچ آ گئے اور بہت ہی تنگ ہوئے، تب حضرت جبرائیل باہر نکلے اور اپنا پر ان کی آنکھوں پر پھیرا۔ سب اندھے بن گئے، آنکھیں بالکل جاتی رہیں۔ اب تو حضرت لوط کو برا کہتے ہوئے، دیواریں ٹٹولتے ہوئے، صبح کا وعدہ دے کر پچھلے پاؤں واپس ہوئے، لیکن صبح کے وقت ہی ان پر عذاب الہی آ گیا، جس میں سے نہ بھاگ سکے نہ اس سے پیچھا چھڑا سکے۔ عذاب کے مزے اور ڈراوے کی طرف دھیان نہ دینے کا وبال انہوں نے چکھ لیا۔ یہ قرآن تو بہت ہی آسان ہے، جو چاہے نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ کوئی ہے جو بھی اس سے پندو وعظ حاصل کر لے۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ قوم فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے۔ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ۔ انہیں ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑ لیتا ہے۔ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ۔ اہل عرب، کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں کوئی فارغ خطی لکھ دی گئی ہے؟ يقولون نحن جميع منتصر۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر۔ ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹھ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر۔ کہ وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ۔ سچائی کے دلائل سے اعراض کرنے والی اقوام فرعون اور اس کی قوم کا قصہ بیان ہو رہا ہے کہ ان کے پاس اللہ کے رسول حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام بشارت اور ڈراوے لے کر آتے ہیں۔ بڑے بڑے معجزے اور زبردست نشانیاں اللہ کی طرف سے انہیں دی جاتی ہیں، جو ان کی نبوت کی حقانیت پر پوری دلیل ہوتی ہیں، لیکن یہ فرعونی ان سب کو جھٹلاتے ہیں
جس کی بدبختی میں ان پر عذاب الہی نازل ہوتے ہیں اور انہیں بالکل ہی سوکھے تنکوں کی طرح اڑا دیا جاتا ہے۔ پھر فرماتا ہے، اے مشرکین قریش، اب بتلاؤ تم ان سے کچھ بہتر ہو؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے اللہ نے اپنی کتابوں میں چھوٹ دے رکھی ہے کہ ان کے کفر پر تو انہیں عذاب کیا جائے، لیکن تم کفر کیے جاؤ اور تمہیں کوئی سزا نہ جائے؟ پھر فرماتا ہے، کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ایک جماعت کی جماعت ہیں، آپ میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں گے اور ہمیں کوئی برائی ہماری کثرت اور جماعت کی جماعت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، انہیں ہزیمت دی جائے گی اور یہ پیٹھ دکھا کر بھاگتے پھریں گے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ بدر والے دن اپنی قیام گاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعا فرما رہے تھے، اے اللہ، تیرا عہد و پیمان یاد دلاتا ہوں، اے اللہ، اگر تیری چاہت یہی ہے کہ آج کے دن کے بعد سے تیری عبادت و وحدانیت کے ساتھ زمین پر کی ہی نہ جائے۔ بس اتنا ہی کہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس کیجئے، آپ نے بہت فریاد کر لی۔ اب آپ اپنے خیمے سے باہر آئے اور زبان پر دونوں آیتیں، آیت سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ جاری تھیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، اس آیت کے اترنے کے وقت میں سوچ رہا تھا کہ اس سے مراد کون سی جماعت ہوگی۔ جب بدر والے دن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ زراح پہنے ہوئے اپنے کیمپ سے باہر تشریف لائے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے، اس دن میری سمجھ میں اس کی تفسیر آ گئی۔ بخاری میں ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میری چھوٹی سی عمر تھی، اپنی ہم جولیوں میں کھیلتی پھرتی تھی، اس وقت یہ آیت بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ اتری ہے۔ یہ روایت بخاری میں فضائل القرآن کے موقعہ پر مطول مروی ہے، مسلم میں یہ حدیث نہیں۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر بے شک گناہ گار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر اس روز منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے، اب آگ کا مزہ چکھو۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور ہم تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کر چکے ہیں، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ جو کچھ انہوں نے کیا ان کے اعمال ناموں میں مندرج ہے۔ وَكُلُّ
صغير وكبير مستطر یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا ہے۔ إن المتقين في جنات ونهر پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے۔ في مقعد صدق عند مليك مقتدر یعنی پاک مقام میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں۔ ان المجرمین فی ضلال وسعور، شکوک و شبہات کے مریض لوگ، بدکار لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، راہ حق سے بھٹک چکے ہیں، اور شکوک و اضطراب کے خیالات میں ہیں۔ یہ لوگ خواہ کفار ہوں، خواہ اور فرقوں کے بدعتی ہوں، ان کا یہ فعل انہیں اوندھے منہ جہنم کی طرف گھسیٹوائے گا، اور جس طرح یہاں غافل ہیں وہاں اس وقت بھی بے خبر ہوں گے کہ نامعلوم کس طرف لیے جاتے ہیں۔ اس وقت انہیں ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ کہا جائے گا کہ اب آتش دوزخ کے لگنے کا مزہ چکھو، ہم نے ہر چیز کو طے شدہ منصوبہ پر پیدا کیا ہے، جیسے اور آیت میں ہے ہر چیز کو ہم نے پیدا کیا، پھر اس کا مقرر کیا اور جگہ فرمایا اپنے رب کی جو بلند و بالا ہے، پاکی بیان کر جس نے پیدا کیا اور درست کیا اور محور عمل مقرر کیا اور راہ دکھائی، یعنی تقدیر مقرر کی، پھر اس کی رہنمائی کی۔ ائمہ اہل سنت نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کی تقدیر ان کی پیدائش سے پہلے ہی لکھ دی ہے، یعنی ہر چیز اپنے ظہور سے پہلے اللہ کے ہاں لکھی جا چکی ہے۔ فرقہ قادریہ اس کا منکر ہے۔ یہ لوگ صحابہ کے آخر زمانہ میں ہی نکل چکے تھے۔ اہل سنت ان کے مسلک کے خلاف اس قسم کی آیتوں کو پیش کرتے ہیں، اور اس مضمون کی احادیث بھی، اور اس مسئلہ کی مفصل بحث میں ہم صحیح بخاری کتاب الایمان کی شرح میں لکھ دی ہیں۔ یہاں صرف وہ حدیثیں لکھتے ہیں جو مضمون آیت کے متعلق ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مشرکین قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقدیر کے بارے میں بحث کرنے لگے، اس پر یہ آیتیں اتریں۔ مسند احمد، مسلم وغیرہ۔ بروایت حضرت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ مروی ہے کہ یہ آیت منکرین تقدیر کی تردید ہی میں اتری ہیں۔ بزار ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا، یہ میری امت کے ان لوگوں کے حق میں اتری ہے جو آخر زمانہ میں پیدا ہوں گے اور تقدیر کو جھٹلائیں گے۔ حضرت عطا بن ابو رباح فرماتے ہیں میں حضرت ابن عباس کے پاس آیا، آپ اس وقت چاہے زمزم سے پانی نکال رہے تھے، آپ کے کپڑوں کے دامن بھیگے ہوئے تھے۔ میں نے کہا
تقدیر کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے۔ لوگ اس مسئلہ میں موافق و مخالف ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا لوگوں نے واقعی ایسا کیا ہے؟ میں نے کہا، ہاں ایسا ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، یہ آیتیں انہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ آیت: ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ یاد رکھو، یہ لوگ اس امت کے بدترین لوگ ہیں۔ ان کے بیماروں کی تیمارداری نہ کرو، ان کے مردوں کے جنازے نہ پڑھو۔ ان میں سے اگر کوئی مجھے مل جائے تو میں اپنی ان انگلیوں سے اس کی آنکھیں نکال دوں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس کے سامنے ذکر آیا کہ آج ایک شخص آیا ہے جو منکر تقدیر ہے۔ فرمایا، اچھا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ لوگوں نے کہا، آپ نابینا ہیں، آپ اس کے پاس چل کر کیا کریں گے؟ فرمایا، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میرا بس چلا تو میں اس کی ناک توڑ دوں گا، اور اگر اس کی گردن میرے ہاتھ میں آ گئی تو مروڑ دوں گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ بنو فہر کی عورتیں خزرج کے ارد گرد طواف کرتی پھرتی ہیں، ان کے جسم حرکت کرتے ہیں، وہ مشرکہ عورتیں ہیں۔ اس امت کا پہلا شرک یہی ہے۔ اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کی بے سمجھی یہاں تک بڑھے گی کہ اللہ تعالی کو بھلائی کا مقرر کرنے والا بھی نہ مانیں گے، جس طرح برائی کا مقدر کرنے والا نہ مانا۔ مسند احمد۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا ایک دوست شامی تھا جس سے آپ کی خط و کتابت تھی۔ حضرت عبداللہ نے کہیں سے سن پایا کہ وہ تقدیر کے بارے میں کچھ شگوفیاں کرتا ہے۔ آپ نے جھٹ سے اسے خط لکھا کہ میں نے سنا ہے تو تقدیر کے مسئلہ میں کچھ کلام کرتا ہے، اگر یہ سچ ہے تو بس مجھ سے خط و کتابت کی امید نہ رکھنا، آج سے بند سمجھنا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ میری امت میں تقدیر کو جھٹلانے والے لوگ ہوں گے۔ ابو داود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہر امت کے مجوس ہوتے ہیں، میری امت کے مجوسی وہ لوگ ہیں جو تقدیر کے منکر ہوں، اگر وہ بیمار پڑیں تو ان کی عیادت نہ کرو، اور اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازے نہ پڑھو۔ مسند احمد۔ اس امت میں مساخ ہوگا، یعنی لوگوں کی صورتیں بدل دی جائیں گی۔ یاد رکھو، یہ ان میں ہوگا جو تقدیر کو جھٹلائیں گے اور زندیقیت کریں۔ ترمذی وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
ہر ایک کی تقدیر مقرر کردہ اندازے سے ہے، یہاں تک کہ نادانی اور عقل مندی بھی۔ مسلم۔ صحیح حدیث میں ہے، اللہ سے مدد طلب کر اور عاجز و بے وقوف نہ بن، پھر اگر کوئی نقصان پہنچ جائے تو کہہ دے کہ یہ اللہ تعالی کا مقرر کیا ہوا ہے، اور جو اللہ نے چاہا کیا۔ پھر یوں نہ کہہ کہ اگر یوں ہوتا تو یوں ہوتا، اس لیے کہ اس طرح اگر کہنے سے شیطانی عمل کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن عباس سے فرمایا کہ جان رکھو، اگر تمام امت جمع ہو کر تجھے وہ نفع پہنچانا چاہے جو اللہ تعالی نے تیری قسمت میں نہیں لکھا تو نہیں پہنچا سکتی، اور اگر سب اتفاق کر کے تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں اور تیری تقدیر میں وہ نہ ہو تو نہیں پہنچا سکتے۔ قلمیں خشک ہو چکیں اور دفتر لپیٹ کر تہہ کر دیے گئے۔ حضرت ولید بن عبادہ نے اپنے باپ حضرت عبادہ بن صامت کی بیماری میں جب ان کی حالت بالکل غیر تھی کہا کہ ابا جی ہمیں کچھ وصیت کر جائیے۔ آپ نے فرمایا اچھا مجھے بٹھا دو۔ جب لوگوں نے آپ کو بٹھا دیا تو آپ نے فرمایا اے میرے پیارے بچے، ایمان کا لطف تجھے حاصل نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالی کے متعلق جو علم تجھے ہے اس کی تہہ تک تو نہیں پہنچ سکتا جب تک تیرا ایمان تقدیر کی بھلائی برائی پر پکا نہ ہو۔ میں نے پوچھا ابا جی میں یہ کیسے معلوم کر سکتا ہوں کہ میرا ایمان تقدیر کے خیر و شر پر پختہ ہے؟ فرمایا اس طرح کہ تجھے یقین ہو کہ جو تجھے نہ ملا وہ ملنے والا ہی نہیں، اور جو تجھے پہنچا وہ ٹلنے والا ہی نہ تھا۔ میرے بچوں سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے فرمایا لکھ، پس وہ اسی وقت چل پڑا اور قیامت تک جو ہونے والا تھا سب لکھ ڈالا۔ اے بیٹے، اگر تو انتقال کے وقت تک اس عقیدے پر نہ رہے تو جہنم میں داخل ہوگا۔ ترمذی میں یہ حدیث ہے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں حسن صحیح غریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ 4 باتوں پر اس کا ایمان نہ ہو۔ گواہی دے کہ معبود برحق صرف اللہ تعالی ہی ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں جسے اس نے حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور مرنے کے بعد جینے پر ایمان رکھے اور تقدیر کی بھلائی برائی من جانب اللہ ہونے کو مانے۔ ترمذی وغیرہ۔
صحیح مسلم میں ہے، اللہ تعالی نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 برس پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھی، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا۔ امام ترمذی اسے حسن صحیح غریب کہتے ہیں۔ پھر پروردگار عالم اپنی چاہت اور احکام کے بے روک ٹوک جاری اور پورا ہونے کو بیان فرماتا ہے کہ جس طرح جو کچھ میں نے مقدر کیا ہے وہ اگر وہی ہوتا ہے تو ٹھیک، اسی طرح جس کام کا میں ارادہ کروں صرف ایک دفعہ کہہ دینا کافی ہوتا ہے، دوبارہ تاکیداً حکم دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک آنکھ جھپکنے کے برابر وہ کام میری حسب چاہت ہو جاتا ہے۔ عرب شاعر نے کیا ہی اچھا کہا ہے، یعنی اللہ تعالی جب کبھی جس کسی کام کا ارادہ کرتا ہے صرف فرما دیتا ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ ہم نے تم جیسوں کو تم سے پہلے ان کی سرکشی کے باعث فنا کے گھاٹ اتار دیا ہے، پھر تم کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ ان کے عذاب اور ان کی رسوائی کے واقعات میں کیا تمہارے لیے نصیحت و تذکیر نہیں؟ جیسے اور آیت میں فرمایا وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ، یعنی ان کے اور ان کی چاہ کے درمیان پردہ ڈال دیا گیا، جیسے کہ ہم نے ان جیسے پہلے والوں کے ساتھ کیا تھا۔ جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کے نامہ اعمال میں مکتوب ہے، جو اللہ کے امین فرشتوں کے ہاتھ میں محفوظ ہے۔ ان کا ہر چھوٹا بڑا عمل جمع شدہ ہے اور لکھا ہوا ہے، ایک بھی تو ایسا نہیں رہا جو تحریر میں رہ گیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صغیرہ گناہ کو بھی ہلکا نہ سمجھو، اللہ عز و جل کی طرف سے اس کا بھی مطالبہ پورا ہونے والا ہے۔ نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ۔ حضرت سلیمان بن مغیرہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا جسے میں نے حقیر سمجھا۔ رات کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک آنے والا آیا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے اے سلیمان، یعنی صغیرہ گناہوں کو بھی حقیر اور ناچیز نہ سمجھ، یہ صغیرہ کل کبیرہ ہو جائیں گے۔ گو گناہ چھوٹے چھوٹے ہوں اور انہیں کیے ہوئے بھی عرصہ گزر چکا ہو، اللہ کے پاس وہ صاف صاف لکھے ہوئے ہیں، موجود ہیں۔ بدی سے اپنے نفس کو روکے رکھ اور ایسا نہ ہو جا کہ مشکل سے نیکی کی طرف آئے، بلکہ اونچا دامن کر کے بھلائی کی طرف لپک۔ جب کوئی شخص سچے دل سے اللہ کی محبت کرتا ہے تو اس کا دل اڑنے لگتا ہے اور اسے
اللہ کی جانب سے غور و فکر کی عادت الہام ہو جاتی ہے۔ اپنے رب سے ہدایت طلب کر اور نرمی اور ملائمت کر، ہدایت اور نصرت کرنے والا رب تجھے کافی ہوگا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ان بدکاروں کے خلاف نیک کار لوگوں کی حالت ہوگی، وہ تو ضلالت و تکلیف میں تھے اور اوندھے منہ جہنم کی طرف گھسیٹے گئے اور سخت ڈانٹ ڈپٹ ہوئی، لیکن یہ نیک کار جنتوں میں ہوں گے، بہتے ہوئے خوشگوار صاف شفاف چشموں کے مالک ہوں گے، اور عزت و کرام، رضوان و فضیلت، جود و احسان، فضل و امتنان، نعمت و رحمت، آسائش و راحت کے مکان میں خوش خوش رہیں گے۔ باری تعالی مالک و قادر کا قرب انہیں نصیب ہوگا جو تمام چیزوں کا خالق ہے، سب کے انداز مقرر کرنے والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ ان پرہیزگار رحم دل لوگوں کی ایک ایک خواہش پوری کرے گا، ایک ایک چاہت عطا فرمائے گا۔ مسند احمد میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عدل و انصاف سے ہی کام لیتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم اور نسائی میں بھی ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالی کی توفیق سے سورت اقتربت کی تفسیر بھی ختم ہوئی۔ اللہ ہمیں نیک توفیق دے اور برائیوں سے بچائے۔